بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق بات کریں گے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے دن اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ذکر اللہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ جب سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام کیا اور لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ بعد نماز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت حیات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے ڈراتا ہے۔ تم جب بھی ایسی نشانیاں دیکھو تو ذکر و استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ حوالہ صحیح بخاری۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن والے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ ہم استغفار اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جھک جائیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس دن سورج گرہن تھا۔ لوگوں کے درمیان یہ باتیں ہونے لگی کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے اور اسی غم میں آسمان کا رنگ بدل گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن ہو تو نماز میں مشغول ہو جایا کرو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ مزید اور تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔ اور جس دن سورج گرہن ہو اس دن ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور کم از کم 111 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں اور پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں، جو حاجت آپ کی وہ مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور جس قدر ہو سکے استغفار کرتے رہیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور لائک ضرور کر دیجیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔